استغفر الله واسأله التوبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحلى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مومن و مومنات کو عید بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو. اور یہ عظیم دن جس میں 12 رکعت نماز 60 سال کی عبادت کے برابر، وہ عظیم دن کہ جس میں ایک دن کا روزہ 60 یا 70 سال کے گناہوں کو مٹا دے اور عبادت کا ثواب ہو. یہ تمام کی تمام برکات اس محبوب خدا کی ذات کی وجہ سے ہیں کہ جنہوں نے اس دن اپنی نبوت کا اعلان کیا. یقیناً وہ ایک تاریخی اور نورانی لمحہ ہوگا کہ جس کے لیے تمام کائنات کی تمام مخلوقات اولین و آخرین، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جب نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ ہوا تھی، نہ پانی تھا، نہ انسان تھا، کوئی بھی مخلوقات میں سے کچھ بھی نہیں تھا، تو تب بھی یہ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ کا نور موجود تھا. تو وہ نور جو سب سے پہلے خلق کیا گیا، اول ما خلق اللہ نوری، وہ نور جو سب سے پہلے خلق کیا گیا، اور پھر جب انسان کو بنایا گیا اور انسانوں میں سے جو انبیاء بنے ان کو نبوت ملی ہی اس شرط پہ تھی کہ وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور علی مرتضیٰ کی امامت اور ولایت پر ایمان لائیں. تو تمام انبیاء مبعوث ہونے سے پہلے انسانوں میں نبی کے طور پہ، رسول کے طور پہ تبلیغ دین کرنے سے پہلے ان سب نے عہد کیا، پروردگار سے وعدہ دیا کہ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے تابع فرمان رہیں گے. ان کی نبوت اور ولایت پر پہلے یقین اور ایمان کا اظہار کیا، پھر پروردگار نے اس عظیم نعمت یعنی نعمت نبوت اور رسالت کسی نبی کو عطا کی. تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خصوصاً مثلا سائنس میں بھی جو ہے پرفیکشن کے لیے ایک ایوولوشن تھیوری ہے کہ جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے، مثلا آج بھی دیکھ رہے انسان جو ہے وہ کاریں بناتے ہیں، تو ہر پہلے والا ماڈل جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیفیشنسی، کوئی کمزوری، کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے، اور نئے ماڈل میں نئی چیزیں انٹروڈیوس کراتے ہیں. سو دیز ہیومن بینگ، دیز پیپل ہو آر ایکسپرٹ
how to manufacture, how to produce new cars. They are thinking and planning and trying to go towards the perfection. تو اس کو کہتے ہیں ایوولوشن. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو انسان بھی کم تھے، اور اس وقت ٹیکنالوجی اور علم اور یہ سب چیزیں کم تھیں. تو جو انسان کی تعداد بڑھتی گئی، علم بڑھتا گیا، تجربات بڑھتے گئے، تو اس کے ساتھ ساتھ انسانی ذہن کا بھی ارتقاء ہوا، انسانی معلومات کا بھی ارتقاء ہوا. اسی طرح جو انبیاء بعد میں آتے گئے ان کی ذمہ داریاں اور ان کی شریعت زیادہ پرفیکٹ تھی. تو اس حساب سے جو ہے نبوت کی جو ایوولوشن ہوتی رہی، تو the most perfect نبی and the seal of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے. اور پھر سورہ علق کے اندر پروردگار نے جب اپنے فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ کہ جو خود نور مصطفیٰ سے خالق ہوا تھا، اور یہ کوئی نیا دیدار نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک سلسلہ ہے انبیاء کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے قاصد بن کر وحی لے کر آتے رہے. تو اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں مصروف عبادت تھے تو اللہ کے یہ فرشتے وہاں پر تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور قرآن کی آیات کے مطابق جو حکم دیا وہ یہی تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ اپنے رب کے حکم سے اقرا یعنی پڑھو، اقرا پڑھو، بسم ربک الذی خلق، جیسے ہم سب کو بھی حکم ہے جب کوئی پڑھیں، جب کوئی کام کریں تو کیا کریں؟ اللہ کے نام سے شروع کریں. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ آیات دی گئی، اور پھر ہم بھی جو بھی سورہ پڑھتے ہیں، جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یعنی اللہ کا نام لے کر پڑھتے ہیں، اور وہ اللہ ہم سب کا خالق ہے. تو پروردگار نے اپنے محبوب پر جو پہلی وحی نازل کی اور پہلی چند آیات جو نازل کی، وہ بھی یہی 27 رجب کا دن تھا کہ جب آپ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ قرآن کی آیات لے کر آئے، اور اس دن رسول اللہ مبعوث میں رسالت یعنی رسالت ان کو کہا گیا کہ آپ رسالت کا اعلان کر دیا جائے. تو وہ جو پہلا پیغام تھا ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، کہ پہلا میسج اسلام کا اور قرآن کا اور خدا کا اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا میسج کیا؟ اقرا، یعنی پڑھنے اور پڑھانے کا درس ہے. تو وہ تمام لوگ جو محمد والے محمد سے وابستہ ہیں، قرآن سے وابستہ ہیں، دین اسلام سے وابستہ ہیں، ان سب کے لیے the most and the first and the most important message, what is that? That is getting education, improving knowledge. اور یہ تمام کا تمام علم ظاہر ہے کہ ہم انسان، ظاہر خدا ہمیں آنکھیں دیتا ہے یا کان دیتا ہے، یہی اعضائے خمسہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں. کچھ نالج ہم دیکھ کر حاصل کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہم سن کر حاصل کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہم پڑھ کر حاصل کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو دیکھ نہیں سکتے تو وہ ٹچ کے ذریعے بھی جو ہے وہ مختلف چیزوں کا ایکسپیرینس اور تجربات حاصل کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بدن کی نعمت دی اور مختلف آرگن دیے، خصوصاً 5 سینسری آرگن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، یہ وہ آرگن ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس میٹیریلسٹک دنیا کے اندر علم حاصل کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کچھ اور چیزیں بھی ہمیں عطا کی ہیں جس کو کہتے ہیں قلب یا روح. اس کی مدد سے انسان جو ہے وہ سپر نیچرل یا جو ہے اسپریچول چیزیں یا ان سین ورلڈ کی جو معلومات ہیں
یا نالج ہے تو انسان ان اعضاء کی یا روح کی مدد سے اپنا وہ علم بڑھا سکتا ہے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بہرحال یہ پہلا میسج جو رسول اللہ کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب کچھ علم کا حصہ ایسا ہے کہ جو دین کی بنیادی ضروریات ہیں اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے، اور باقی جو علوم ہیں ان کا علم حاصل کرنا جو وہ مستحب ہے، لیکن اسلام ریکمینڈ کرتا ہے کہ انسان علم حاصل کرے. تو وہ خالق کہ جس نے پیغمبروں کو بھی خلق کیا، اس کائنات کو بھی خلق کیا، اس علم کو بھی خلق کیا، اور اس علم کو حاصل کرنے کے وسیلوں کو بھی خلق کیا، اور جسم عطا کیا، روح عطا کی، اور پھر جو بہترین علم ہے یعنی اللہ کی طرف گائیڈ کرنا، اللہ کے قرب کی طرف گائیڈ کرنا، وہ علم بھی اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا. تو یہی وجہ ہے کہ پروردگار خود فرماتا ہے ان علینا للہدی، ہدایت کرنا پروردگار فرماتا ہے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اب اس ڈیوائن گائیڈنس کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، اور پھر یہ وہ نبی ہیں کہ جو تمام کائنات کے ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے، تمام آنے والے انسانوں کے لیے، اور نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، تو حضرت محمد مصطفیٰ کی رسالت اور رحمت تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے. تو اس لیے ہر چیز کے لیے وہ ہادی بن کر آئے ہیں. تو پروردگار نے بہت ہی خوبصورت میسج اور پہلا میسج، اور رسول اللہ کو جو اس دن متعین کیا کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کر دیں کہ آج وہ رسول بن گئے، آج وہ نبی بن گئے. یعنی نبی تو پہلے ہی تھے، قل تو نبی بین آدم بین الماء والطین، کہ جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں ہی تھے، یعنی اس میں روح بھی نہیں تھی، تو تب بھی میں نبی تھا. نبی تو پہلے ہی تھے، لیکن 40 سال کے جب ہوئے اور یہ جو پہلا میسج آیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کس چیز کا کب اعلان کرنا ہے. تو اللہ کی اس اسٹریٹجی کے مطابق رسول اللہ کو حکم ہوا کہ یا رسول اللہ آج سے اپنی نبوت کا لوگوں میں اعلان کر دیا جائے کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں، میں ہی رحمت للعالمین ہوں، میں ہی شفیع المذنبین ہوں، میں ہی تمام کی شفاعت کرنے والا ہوں، اور تمام کے تمام انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہاں پہ بہرحال کچھ مسلمانوں کا یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ جو روز بعثت ہے، یعنی یہ آج کا دن، یہ جو رات گزری ہے 27 رجب کی رات، شب معراج. اب معراج کے حوالے سے جو منیمم رپورٹس ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو کم از کم 2 دفعہ معراج ہوا ہے، کم از کم 2 مرتبہ معراج نصیب ہوا ہے. اور جو میکسیمم رپورٹس ہیں، نریشن ہے، وہ ہے 120 ٹائمز. تمام مسلمانوں میں اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ کو معراج. اب ظاہر ہے کہ اگر 2 دفعہ ہوا یا 100 دفعہ ہوا یا 120 دفعہ ہوا ہے تو وہ سب کا سب ایک ہی دن ایک ہی جگہ سے نہیں ہوا. لیکن جو پہلی معراج رسول اللہ کو ہوئی وہ یہی 27 رجب کی رات تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے. وہاں سے جو ہے وہ آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے. اب یہ جو بات ہے کہ رسول اللہ کی بعثت کب ہوئی، تو یہاں پر تمام شیعہ علماء کا اتفاق ہے کہ وہ بھی 27 رجب ہے، وہ پہلا دن کہ جب یہ سورہ علق کی یہ آیات اتری ہیں، رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا، وہ 27 رجب تھی. لیکن
بہرحال بعض مسلمان اسکالرز کے درمیان یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ جو بعثت رسول ہے یہ 27 رجب کو نہیں ہے، بلکہ جو شب قدر ہے اس میں ہے۔ اب شب قدر میں وہ بھی قرآن کی آیات ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کہاں پہ نازل کیا؟ اب یہ نزول کے مختلف مقامات ہیں۔ ایک کلام خدا ہے، اس کو لوح محفوظ میں لایا گیا، پھر وہاں سے بیت المعمور میں لایا گیا، پھر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قلب رسول پر اتارا گیا۔ لیکن جو سورہ قدر کے اندر قرآن کی تنزیل ہے، قرآن کا نزول ہے، وہ نزول ہے کہ جو ایک ہی مرتبہ اور رسول اللہ کو وہ قرآن عطا کر دیا گیا۔ یہ ایک صورت ہے، لیکن تمام کے تمام مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو اس وقت موجود تھے کہ قرآن اس شب قدر میں بھی نازل ہوا۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا آیات کے حوالے سے نزول قرآن کی، یعنی شان نزول کسی آیت کا کیا ہے، تو آیات قرآن پاک کی مختلف آیات 23 ایئرز میں آتی رہی۔ تو ایک قرآن کا نزول جو ہے وہ قلب رسول پر ہے، وہ ایک ہی وقت میں ہے، لیکن دوسرا جو نزول ہے وہ 23 سال پر مشتمل ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں بعثت رسول کی تو وہ ہے جو تدریجی نزول ہے، اور پہلی مرتبہ جو وحی نازل ہوئی وہ یہی سورہ علق کی آیات تھی، اور وہ بھی 27 رجب کا دن تھا۔ صلوات پڑھیں۔ بہرحال ایک مقام پر قرآن میں مثلا جب ایک آدمی کو کچھ چیزیں معلوم ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک مقام پر رسول اللہ کو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ آیات کو بتانے میں جلدی نہ کریں، یعنی انتظار کریں کہ کون سی آیت کس جگہ پر کن لوگوں کے سامنے کس شہر میں بیان کرنی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے رسول اللہ علم قرآن جانتے تھے، آیات کو جانتے تھے، معلوم تھا، قلب رسول پر نازل ہو چکا تھا، لیکن جو دوسری تنزیل ہے قرآن کی وہ 23 سال پر مشتمل ہے، اور اس میں وقتاً فوقتاً مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر مختلف واقعات کی بنیاد پر مختلف آیات نازل ہوتی رہی، اور پھر رسول اللہ حضرت علیہ السلام کو دیگر صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ اس آیت کو کون سے سورہ میں لکھ دو، دوسری آیت کو کون سے سورہ میں لکھ دو، یعنی خود رسول اللہ یعنی پہلے سے جانتے تھے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ امی تھے یا جبرائیل آئے تھے اور ان کا سینہ مبارک چاک کیا تھا اور وہاں سے نعوذ باللہ غلاظت نکالی تھی اور نور کو بھرا تھا، تو وہ مصطفیٰ جو خود فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے مجھے نور سے خلق کیا، اور سب سے پہلے نور تھے۔ اللہ نے ان کو اس وقت نبی بنا دیا تھا جب کوئی نبی نہیں تھا، جب کوئی انسان نہیں تھا، وہ تب بھی نبی تھے، اور جبرائیل علیہ السلام یا باقی فرشتوں کو بھی خود انہیں پانچ پاک کے نور سے خلق کیا۔ تو جو ہوئی شاگرد یا ہوئی مفضول کسی افضل کے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جبرائیل آ کے وہ رسول کے جس کے بارے میں خود قرآن گواہی دیتے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ رسول کے جن کی طہارت کی گواہی خود خدا دیتا ہے، خود قرآن دیتا ہے کہ کسی بھی قسم کا رجس اور نجاست ان ہستیوں کے قریب اہل بیت رسول کے قریب نہیں گئی، تو کس طرح ممکن ہے کہ جبرائیل آئے اور ان کا سینہ چاک کرے یا ان کے اندر علم بھرے؟ تو خود جبرائیل جو کہ شاگرد ہیں، رسول اللہ کے شاگرد ہیں، حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے شاگرد ہیں، خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب یا 1000 سبجیکٹس یا برانچز تعلیم کی، اور میں نے ہر برانچ سے
फर्दर जो है 1000 ब्रांचेस जो है ना उससे अखज की और मजीद फैलाई। तो वो अली जो खुद रसूलुल्लाह के शागिर्द है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द है, तो शागिर्द का शागिर्द किस तरह हो सकता है कि आके रसूलुल्लाह को कोई चीज सिखाए। और यह भी ये कहना कि रसूलुल्लाह उम्मी है, नौज़ुबिल्लाह के उनको बस कुछ भी नहीं था। तो सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह ने दस्तखत किए, यानी वो लिखना भी जानते थे। अब जब हुक्म दिया जाए इकरा, अब अगर किसी को पढ़ना ना है, मैं उसे कहूं पढ़ो। पढ़ना दो तरीके से है, या तो इंसान की मालूमात में हो, ज़हन में हो, हिफ्ज़ हो और वो ज़बान से पढ़ता है, या फिर कहीं लिखा हुआ होता है और देख के पढ़ता है। अब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अगर रसूलुल्लाह को कहते हैं पढ़ो, तो मालूम होता है कि कुरान की आयत पहले से उनके ज़हन में थी, उनको इल्म दे दिया गया था, तो तब भी रसूल आलिम हैं। और अगर कहा जा रहा है कि किसी तख्ती पे, लौह पे लिखा हुआ है, वहां से पढ़ो, तो रसूलुल्लाह पढ़ना भी जानते थे और लिखना भी जानते थे। ये और बात है कि उस उम्मी रसूल को दुनिया के किसी शख्स ने नहीं पढ़ाया, और खुदा चाहता भी नहीं था कि वो जो मकतब तौहीद के पढ़े हुए हो, वो जो इल्म लदुनी के मालिक हो, उसे कोई और आके पढ़ाए। सल्लल्लाहु अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी बड़े मारूफ आलम गुजरे, तो उनसे किसी ने कहा कि एक जुमले में मेराज को बयान कर दे, एक जुमले में मेराज को बयान कर दे। तो उन्होंने कहा कि कायनात में, मेराज का मतलब है कायनात में मीम और ऐन का राज है। मेराज मीम ऐन रे अलिफ जीम, मीम और ऐन का राज है, यानी मीम से मोहम्मद और ऐन से अली। इन्हीं दोनों हस्तियों की मेराज है, इन्हीं दोनों हस्तियों को कायनात की सैर कराई गई, और इन्हीं दोनों हस्तियों का इल्म और हिदायत पूरी कायनात पर हावी है। मेराज यानी मुस्तफा का राज, यानी अली का राज। और मसलन रसूलुल्लाह जब अर्श खुदा के नीचे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सामने अली मुर्तज़ा खड़े हैं। आप आगे बढ़े और सलाम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने किन को सलाम किया? कहा मेरे भाई अली हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, अगरचे हैं अली की शक्ल में, लेकिन ये फरिश्ते हैं, और ये जो फरिश्ते खुदा ने आसमानों में और जमीनों में और कायनात में बना रखे हैं, वो फरिश्ते चाहते थे कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की जियारत करते रहें। तो खुदावंद मुताल ने अपनी मखलूकात और फरिश्तों की जियारत के लिए हजरत अली अलैहिस्सलाम की शबी में, शक्ल में इस फरिश्ते को बनाया। और फिर इसी तरह जब बातें हुई हैं तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि परवरदिगारा, ये तू है या अली है कि जिससे मैं बातें कर रहा हूं? तो परवरदिगार ने फरमाया मेरी कोई शबी नहीं है, कोई शबाहत नहीं है, लेकिन मैंने तेरे दिल में देखा कि कायनात में सबसे ज्यादा किसकी मोहब्बत है। मैंने देखा कि वहां अली है, तो मैंने पसंद किया कि अपने महबूब से अली के लहजे में बात करूं। नारे हैदरी। तो बहरहाल मेराज, और फिर बहरहाल दुनिया ने तो किस लोगों को सदीक बना दिया। और वो भी क्यों कि रसूलुल्लाह ने आके जब बयान किया कि मैं मेराज पे गया था, तो बाकी लोग नहीं मानते, सिर्फ एक से जिन्होंने मान लिया कि हाँ रसूलुल्लाह सही फरमा रहे, वो मेराज पे गए, इसीलिए उनका लक़ब सदीक पड़ गया। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने इसको मान भी लिया और वो बन भी गए, लेकिन अली वो सिद्दीक़ अकबर हैं कि रसूलुल्लाह जमीन पे थे तो अली जमीन पर थे, रसूलुल्लाह अर्श पर थे तो अली वहां पर थे।
اب جو جہاں ساتھ ہو اس کو پھر کسی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ ہر چیز سامنے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو حضرات اکرام، معراج مصطفیٰ یعنی خود نبوت کا اعلان کرنا بھی ایک عروج ہے، نبوت کا اور انسانیت کا اور ہدایت کا اور نورانیت کا۔ اور اس کے بعد اب اللہ نے یہ جو وسیع کائنات بنائی ہے، اب ظاہراً اس وقت جو وسیلہ بھیجا ہے اس کا نام ہے براق۔ اب براق برق سے نکلا، یعنی بجلی کی طرح سی تیز چیز، لیکن جو کہا گیا وہ یہی ہے کہ ایک جانور کی شکل تھی جس کا منہ جو ہے انسانوں کی شکل کا تھا، باقی جسم جو ہے وہ جانوروں کی شکل کا تھا۔ اب اس کے پاؤں اتنے لمبے تھے کہ اگر بہت بڑا پہاڑ بھی آ جاتا تو ایک قدم میں وہ عبور ہو جاتا۔ لیکن یہ براق بھی ایک خاص مقام تک گیا، اس کے آگے براق بھی نہیں جا سکا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ایک خاص مقام تک گئے، اس کے آگے وہ بھی نہیں جا سکے۔ تو مقام مصطفیٰ یا معراج مصطفیٰ وہ مقام ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اور پروردگار بتانا کیا چاہتا ہے، اس وقت لوگوں کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ یعنی ایک اختلاف یہاں یہ بھی ہے، اور یہ روایات جہاں مسلمان اختلاف کرتے ہیں، ان روایات کے راوی دو ہیں، یا حضرت عائشہ ہیں یا معاویہ ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، رسول اللہ کو صرف روحانی خواب کی حالت میں یا روحانی طور پہ معراج ہوا ہے، حقیقت میں معراج یعنی جسمانی معراج نہیں ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ یہ مادی جسم، مثلا ہمارا جسم ابھی اگر سورج کے قریب چلا جائے تو شاید جل جائے۔ اسی طرح کا اور اعتراضات تھے کہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ جسم تمام کائنات کی سیر کرائے۔ لیکن آج یہی انسان، اور اسی انسان نے جو ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے، تو وہ بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی بیماری کے زمین سے اٹھتے ہیں اور اس مون پہ چلے جاتے ہیں، اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ آپ جو کیپسول بنائے ہیں وہ آگے بھی جا رہے ہیں، 6 مہینے وہاں رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کس کے ساتھ جاتے ہیں؟ اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور پھر پروردگار نے جو سورہ اسراء کے اندر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اب یہ جو مسجد اقصی ہے اس کی بھی دو تعبیریں اور تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ رسول اللہ جو ہے مکہ میں تھے جب پہلا معراج ہوا، بیت الحرام سے مدینہ آئے، مدینہ سے وادی سینا گئے، وہاں سے یہ جو مسجد اقصی، بیت المقدس یا بیت اللہ جو ہے آج جیروسلم جسے کہتے ہیں، وہاں پہ گئے۔ لیکن اقصی کا دوسرا مطلب جو ہے وہ ہے دا موسٹ فاردسٹ پوائنٹ، یعنی بہت ہی دور۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد یعنی سجدہ کی جگہ۔ اور رسول اللہ نے ہر آسمان پہ جہاں بھی گئے ہیں اور جہاں بھی حجابات ہٹتے گئے ہیں اور رسول اللہ آگے جاتے ہیں، رسول اللہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو جو اس کی ایکچوئل تفسیر ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو سیر کرائی، معراج کرائی۔ کہاں سے؟ مکہ کی مسجد حرام سے لے کر عرش خدا کے وہ مقام کے جہاں کعبہ کو سین او ادنا کا مقام تھا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، اس لیے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو بھی بلندی تھی یا کائنات کی پوری سیر کرانے کے بعد خداوند متعال نے جب اپنے محبوب سے گفتگو کی اور وہ جو قرب کا جو مقام تھا اور وہ 2 کمانوں سے زیادہ کا فاصلہ نہیں تھا، وہاں بھی رسول اللہ نے سجدہ کیا۔ تو یہ جو مسجد اقصی یہ وہ دور ترین نقطہ اور مقام ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ نے ملاقات خدا کرتے ہوئے سجدہ کیا ہے۔
صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد لنوریہ من آیاتنا. اور یہ معراج کیوں کرایا گیا؟ تاکہ اپنے محبوب کو اپنی آیات کائنات کو دکھایا جائے. اب یہ جو کہا جائے مختلف حدیثوں میں روایات میں ملتا ہے، ایک آسمان پہ گئے، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ گئے. خدا معلوم وہ آسمان پلانٹس ہیں، وہ آسمان ایک سولر سسٹم سے دوسرے سولر سسٹم میں گئے، ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسیز میں گئے، کہاں کہاں گئے ہیں. لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے اللہ نے اپنی پوری کائنات پہلے اپنے محبوب کو دکھائی، اور دکھانے کے بعد نہ صرف یہ کہ پاس دکھایا ہے، بلکہ بہت ساری روایات جو بہشت اور دوزخ کے بارے میں ملتی ہیں. کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا تو وہ کیا تھا، وہ فیوچر کے حوالے سے بھی ہے. یعنی جو چیزیں پاسٹ میں تھیں وہ بھی بتایا گیا اور دکھایا گیا، اور جو آنے والی تھی فیوچر میں ہیپن ہونا تھا جن کو، اس کو بھی دکھایا گیا. یعنی پوری کائنات کو دکھانے کے ساتھ ساتھ شروع سے لے کر آخر کائنات تک جتنا علم اور معلومات تھی وہ بھی رسول اللہ کو عطا کی گئی. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اب بہت خوبصورت حدیث ہے رسول اللہ کی کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے. اب رسول اللہ اس معراج سے پہلے، وحی سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے. معراج کے بعد تو مسلمانوں پر واجب ہوئی ہے نماز، لیکن خود رسول اللہ اس معراج سے پہلے خود نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت علی علیہ السلام بھی ان کی اقتدا کیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی پڑھا کرتی تھی. رسول اللہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، جانتے تھے کہ کس طرح اللہ کی تسبیح و تقدیس و عبادت کرنی ہے. لیکن اس معراج میں اذانیں بھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد نمازیں بھی پڑھی گئی ہیں اور نماز کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے. لیکن مومنین اگر چاہیں وہ مقامات ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی حد تک کوئی نہیں جا سکتا، لیکن اگر مومنین چاہیں کہ بلندیوں تک پہنچیں، عروج تک پہنچیں، کمالات تک پہنچیں، تو اس کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے خداوند متعال نے نماز کے اندر رکھا ہے کہ انسان جسمانی اور روحانی دونوں حوالے سے اتنا قوی ہو سکتا ہے نماز کے ساتھ کہ انسان، عام انسان چاہے تو ایک لمحے میں ایک ملک میں ہوتے ہیں، دوسرے لمحے میں دوسرے ملک میں ہوتے ہیں. ایک چیز کو کہتے ہیں طی العرض، کہ زمین کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا بغیر کسی سواری کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر وقت ضائع کیے. ایک اور چیز ہوتی ہے طی السماوات، کہ انسان بغیر کسی وسیلے کے اور بغیر وقت ضائع کیے ایک پلانٹ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے میں جا سکتا ہے. لیکن یہ کیپیبلٹی، یہ صلاحیت خدا نے کس چیز میں رکھی ہے؟ اسی نماز کے اندر. تو جو جتنا نماز کی معرفت حاصل کرتا جائے گا اتنا ہی پروردگار اس کے اندر ان صلاحیتوں کو بڑھاتا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ فرشتوں کو بھی تسبیح پروردگار اگر کوئی سکھانے والے تو یہی ہستیاں ہیں. یعنی جب ان کا نور خلق ہوا تبھی سے یہ اللہ کی تسبیح اور عبادت کر رہے تھے، اور جب دنیا میں آئے ہیں تو جب شاگرد کی یہ حالت ہے کہ مثلا یہی کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ امید سے کچھ نہیں آتا جاتا تھا، تو عزیزان گرامی خود حضرت رسول اکرم کے جو شاگرد حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. اعلان نبوت سے 10 سال پہلے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے.
اب جب کہا گیا حضرت علی علیہ السلام کو کہ پڑھو، تو حضرت علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، میں انجیل سے پڑھوں یا تورات سے پڑھوں یا زبور سے پڑھوں یا قرآن سے پڑھوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا باقی کتابیں تو نازل ہو چکی ہیں، اب خاتم النبیین کے وسیع ایسا ہونا چاہیے جو کلام خدا ابھی تک نازل نہیں ہوا اور دنیا کو معلوم نہیں ہے، تو علی چونکہ تو باب علم ہے، اپنے علم کو ثابت کر، اور وہ قرآن جو ابھی تک نازل نہیں ہوا اس کو پڑھ کے دکھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات پڑھی، اور وہ بھی کون سی آیات کہ جو مومنین سے ریلیٹڈ تھی۔ قد افلح المومنون، آج امیر المومنین اس دنیا میں آ گیا ہے، اور اس کے ماننے والے اور چاہنے والے تمام کے تمام مومنین کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب اگر پیدائش کے ساتھ وہ کتاب جب نازل نہیں ہوئی، اگر وصی رسول، خلیفت الرسول بغیر پڑھے پڑھائے اگر وہ قرآن جو نازل نہیں ہوا وہ سنا سکتا ہے، تو رسول اکرم تو ان کے استاد ہیں، ان سے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت علیہ السلام رسول اللہ کے غلاموں میں سے اپنے آپ کے غلام کہتے ہیں۔ اگر علی علیہ السلام بتا سکتے ہیں، جانتے ہیں اس علم کو، تو رسول اللہ تو بدرجہ اتم جانتے تھے کہ کلام خدا کیا ہے، قرآن کی آیات کیا ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ امی تھے، بلکہ خدا کے حکم کے مطابق یہ آیات جب نازل ہوئی تو تب رسول اللہ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں آج سے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ میں تم سب کا ہادی ہوں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اسی معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف آسمانوں سے گزرے، فرشتوں سے ملے، جن کو معلوم نہیں تھا ان کو پہچان کرائی گئی۔ تو جب یہ سب جمع تھے تو اس وقت پروردگار کی آواز آئی فرشتوں کو وہ 4 سوال جن کو میں نے تم سے پوچھا، اور پوچھے ہوئے 4000 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک تم اس کا جواب نہیں دے پائے، تو آج موقع غنیمت سمجھو، میرا محبوب مصطفیٰ تمہارے پاس آیا ہوا ہے۔ تو جن سوالوں کا 4 سوالوں کا تمہارے پاس جواب نہیں ہے، اسی طرح کا فرشتوں کا امتحان اس وقت بھی ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اور اس وقت بھی فرشتوں نے یہی کہا تھا یا اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، یہ انسان قتل و غارت اور فساد پھیلائے گا کائنات میں، دنیا میں۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ نے بھی جو بات کی وہ علم کی بات تھی۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو اسماء حسنہ ہے ان کا امتحان لیا گیا، فرشتے نہیں بتا پائے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے وہ اسماء حسنہ بتا دیے۔ تو اسی وجہ سے چونکہ آدم کا علم بہتر تھا، زیادہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو مسجود ملائکہ قرار دیا، آدم کو افضل بنا دیا۔ تو آج وہی بات کہ جب معراج پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اس وقت 4000 سال پہلے جو 4 سوال اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تھا، اور 4000 سال تک وہ سوچتے رہے اور مشورہ کرتے رہے اور ان کو جواب نہ مل پایا، تو پروردگار نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی علمی فضیلت اور علمی مقام دکھانے کے لیے اللہ نے حکم دیا فرشتوں آج مصطفیٰ تمہارے درمیان موجود ہے، جو سوالوں کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے مصطفیٰ سے پوچھا۔ صلوات فرشتوں نے جو ہے اپنے نمائندے بنا لیے 4 فرشتوں کے، وہی جو معروف فرشتے ہیں حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ان فرشتوں کو انہوں نے 4 سوال تھے اور ہر ایک کے ذمہ ایک سوال لگایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سوال پوچھ لیجیے۔ صلوات پڑھیں۔
اسرافیل علیہ السلام نے، وہ فرشتہ کے جو انتظار میں ہیں، جنہوں نے سور پھونکنا ہے اور پھر قیامت برپا ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا محمد ہمیں بتائیے کفارات کا کیا مطلب ہے؟ کفارہ کیا ہے؟ یہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو بجا لایا جائے اور اللہ ان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دے یا وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے؟ بہت خوبصورت سوال ہے اور ہم سب سے ریلیٹڈ ہے، ہم سب سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کا کفارہ 3 چیزوں میں ہے، یعنی 3 کام انسان اگر کرے تو پروردگار اس کے گناہوں کو، ظاہر ہے کہ وہ کام جتنا عرصہ زیادہ کرتا جائے گا اتنا ہی سالوں کے، اتنا ہی زیادہ ڈیوریشن کے وہ گناہ بھی مٹتے جائیں گے۔ اب اس میں سے پہلا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا وضو میں رہنا۔ پہلی چیز جو گناہوں کا کفارہ ہے وہ وضو میں رہنا ہے، اور خود عرش خدا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 4تھے آسمان پر تھے، تو وہاں پہ حکم و محمد اپنا دایاں ہاتھ آگے کرو، اور عرش سے پانی اترا تھا، اور اسی پانی سے رسول اللہ نے 4تھے عرش پر، 4تھے آسمان پر وضو کیا تھا، اور وہی وضو جو رسول اللہ نے وہی وہاں کیا، وہی قرآن میں پروردگار نے وہی بیان کیا۔ اب وہی رسول اللہ کی سنت وہی وضو ہے۔ خدا اپنے پاس بھی بلاتا ہے تو کہتا ہے کہ وضو کے ساتھ آؤ۔ خود رسول اللہ جب زمین سے بھی چلے وضو کر کے گئے تھے، لیکن یہ وضو زمین کے پانی کا تھا، جو 4تھے آسمان پہ کیا وہ عرش الہی کا پانی تھا، وہ زیادہ معطر تھا، وہ زیادہ پاک تھا، وہ زیادہ نورانی تھا، یا وہ وسیلہ تھا کہ جہاں سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تھے، تو اس وضو کے اثرات کی وجہ سے اور اس وسیلے سے تمام کے تمام نورانی حجابات ہٹ گئے اور رسول اللہ آگے کی طرف بڑھ گئے۔ تو یہی وضو رسول اللہ کو وہاں بھی کرنے کا حکم ہوا۔ تو ہمارے لیے رسول اللہ نے فرمایا، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کفارات کیا ہیں، گناہوں کا کفارہ کیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا پہلی چیز ہے وضو کرنا، یعنی خود وضو نور ہے، اور ایک انسان کا اگر وضو نہ بھی ٹوٹے اور پھر وضو پہ وضو کر کے انسان، یعنی ایک وضو ہے دوبارہ وضو کر لے، تجدید وضو کر لے، تو وہ نور علی نور ہے۔ اور جب تک انسان وضو میں ہوتا ہے کم سے کم گناہ کرتا ہے، یہ گناہ نہیں کرتا، اور انسان کا وہ تمام وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ جب تک انسان وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ وقت انسان کا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک، دوسری سے تیسری، تیسری چوتھی، چوتھی سے پانچویں، ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت وضو کی حالت میں رہیں۔ جتنا زیادہ وقت انسان وضو کی حالت میں رہے گا اتنا ہی گناہ انسان کے مٹتے جائیں گے، اور شیطان کے شر سے اور وسواس سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح مثلا دیکھیے، خود جب انسان اپنا وضو کرتے فریش ہو جاتا ہے تو جسمانی طور پہ، دنیاوی طور پہ بھی انسان بہت ساری بیماریوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روحانی طور پہ بھی انسان کی روح جو ہے وہ اس سے پرفیکٹ ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر خود رسول اللہ کے مطابق وضو میں رہنا انسان کی گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسری بات جو رسول اللہ نے فرمایا، یعنی کفارات 3 چیزوں میں ہیں۔ پہلی بات وضو میں رہنا، دوسری بات رسول اللہ نے فرمائی کہ انسان نماز جماعت میں شرکت کرے، مسلمانوں کے، مومنین کے اجتماعات میں شرکت کرے۔ اب حدیث میں ہے کہ انسان گھر میں اگر 40 نمازیں پڑھے تو محلے کی مسجد میں 1 نماز پڑھے تو وہ 1 نماز اس کی 40 نمازوں سے افضل ہے۔ اور اگر جامع مسجد میں، شہر کی جامع مسجد میں جہاں نماز جمعہ ہوتا ہے، اس میں 1 نماز انسان جا کے پڑھے تو جو محلے کی 40 نمازیں ہیں اس سے وہ 1 نماز افضل ہے۔ اب پروردگار
کیوں ایسا چاہتا ہے؟ یعنی ایک تو مسلمانوں کا جاہ و جلال دکھانا، دوسرا مسلمانوں کے درمیان، یعنی جماعت کا مطلب کیا ہے کہ انسان شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہو، انسان خدا کے آگے جب کھڑا ہو تو اکیلا نہیں بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے انسانیت کے ساتھ جائے، اور پھر جب خدا کے گھر میں لوگ آتے ہیں تو ایک دوسرے کا حال احوال پوچھے، کسی کی مشکل پریشانی ہے تو اس کو حل کیا جائے۔ جب تک کوئی شخص اکیلا گھر میں ہوگا کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کا جاب نہیں ہے، کسی کو کیا مشکل ہے۔ لیکن جب خدا کی خاطر انسان مسجد میں آئے گا تو خدا کے بندے خدا کے گھر سے اپنی پرابلم، مشکلات اور بیماریوں کا سالوشن بھی لے کے جائیں گے۔ تو پروردگار کا حکم ہے اگر گناہ مٹوانے ہیں تو گھروں میں نماز پڑھنے کی بجائے آ کے مسجد میں نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور جس جماعت میں 10 سے زیادہ لوگ ہو جائیں تو تمام سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور تمام کائنات کے درخت اگر قلم بن جائیں اور تمام فرشتے اور مخلوقات اگر لکھنا شروع کر دیں تو وہ نماز جماعت جس میں 10 لوگ شریک ہوں کوئی بھی اس کا ثواب نہیں لکھ سکتا۔ یعنی جس کا ریوارڈ اتنا زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے اتنے گناہ بھی انسان کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو وہ چیز جو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز جماعت ہے، مسلمانوں اور مومنین کے اجتماعات میں شرکت کرنا۔ اور پھر نماز جمعہ کے لیے تو اتنی زیادہ تاکید ہے کہ اگر جان بوجھ کر انسان بغیر کسی مجبوری کے 3 جمعہ چھوڑ دے تو انسان مسلمان نہیں رہتا۔ بغیر کسی مجبوری کے انسان اگر 3 جمعے کنزیکٹیو نہ آئے انسان مسلمان نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ نماز جماعت کے بارے میں رسول اللہ کی اتنی تاکید ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز جماعت کے وقت نہیں آتے میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اسی طرح ایک نابینا صحابی تھا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میں مسجد میں آنا جانا میرے لیے مشکل ہے، تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نہ آیا کرو، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا تم ایسے کرو کہ مسجد سے لے کر اپنے گھر تک ایک رسی باندھ دو، جب تم جماعت کے لیے آنا چاہو تو اس رسی کو پکڑ کر مسجد میں آ جائے گا۔ تو یہ نماز جماعت کی فضیلت ہے۔ یعنی حقیقت میں کیا ہے، اور رسول اللہ یہی چاہتے تھے کہ امت اور مسلمان اور مومنین کوئی گناہ لے کے اس دنیا سے نہ جائیں، یعنی نماز میں شرکت کریں اور اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے معاشرے کو گناہوں سے پاک کریں، اور پھر اس دنیا سے جب رخصت ہوں تو ایمان کی حالت میں اور نیکیوں کے ساتھ جائیں۔ اور تیسری چیز رسول اللہ نے جو فرمائی کہ جو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے وہ آپ نے فرمایا کہ انسان ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، یہ نہ کہے کہ والدین نے کہہ دیا، کسی نے کہہ دیا، کسی کو دکھانے کے لیے انسان ایک دفعہ آ گیا جمعہ میں تو اس کے بعد پھر انسان کا دل ہی نہ کرے، وہ ایک دفعہ پڑھ لیا تو کافی ہوگی ساری عمر میں، یا ایک نماز جماعت ادا کر لی تو اس کے بعد پھر کیا جانا، یا وقت ضائع ہو جاتا ہے، یا مختلف مسائل مشکلات انسان سوچتا رہتا ہے۔ لیکن جو مومن ہے جو اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اگر وہ نماز ظہر پڑھ کے گیا جماعت کے ساتھ تو انتظار کرے اگلی نماز کا، یعنی اس کے دل میں بے چینی ہو کہ اگلی نماز کب آئے گی، میں اپنے آپ کو تیار کروں، اپنے آپ کو جماعت تک پہنچاؤں تاکہ میں اور زیادہ گناہوں کو مٹا سکوں اور زیادہ اللہ کے گھر سے اپنے قلب کو نورانی بنا سکوں۔ تو جتنا انسان ان 3 چیزوں کا خیال کرے، وضو میں رہنا، نماز جماعت میں اور مسلمانوں کے اجتماعات میں شرکت کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، جو یہ 3 کام کرتا ہے پروردگار ان 3 کاموں کی وجہ سے انسانوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مومنین کے، اللہ کی مخلوق کے وہ کون سے کام ہیں اگر وہ کریں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے سٹیٹس بلند ہو جاتا ہے، ان کے مقام بلند ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ سوال کیا گیا تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی 3 کام ہیں جو مسلمانوں کو، مومنین کو، خدا کی مخلوق کو کرنے چاہیے۔ پہلا کام کیا ہے
کہ مومنین کی دعوت کرنا. ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام اس کا برید اجلی. امام علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا مولا میرے بڑے اچھے حالات تھے، امیر تھا، ہر چیز تھی، لیکن بہت کم عرصے میں سب کچھ ختم ہو گیا اور میں غربت کی انتہائی نیچے والی جو سطح ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں، تو میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں اپنا بستر اور تکیہ بیچ کر بھی، اگر تمہارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے نا، تو جاؤ اپنے گھر میں جس بستر پہ سوتے اس کو بیچ کر کوئی چیز تہیا کرو اور کم از کم 10 لوگوں کو اپنا مہمان کرو، اور جب وہ آ جائیں ان کو کہنا وہ تمہارے لیے دعا کریں گے اور خدا متعال تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے. یعنی مومنین کی دعوت کرنا، مومنین کو کھلانا، جہاں انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے وہاں اس دنیا میں بھی انسان کے رزق اور روزی میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شب جمعہ میں مثلا یہاں پہ ہم نے کوشچنر دیا کہ مثلا شب جمعہ کے پروگرام کو کس طرح کامیاب کیا جائے. ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ مثلا یہاں پہ کھانا ہونا چاہیے، تو 24 میں سے 18 لوگوں نے کہا یس. تو اب ظاہر ہے کہ یہاں مومنین آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ شب جمعہ ہوتا ہے، مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس بھی ہوتی ہے، طعام بھی ہوتا ہے. تو اس مومنین کو طعام کھلانے سے ممکن ہے کچھ پیسے لگ جاتے ہیں، کوئی تھوڑی سی زحمت ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور انسان کے درجات اور ایمان میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں وہ تمام وسیلے، وہ تمام چیزیں کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے انہیں آگے بڑھنے کی. اسی طرح ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے اور اس میں مومنین کو افطار کرانا، اس میں بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پانی سے، نمک سے، کھجور سے، لیکن مومنین کو افطار کراؤ تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، تاکہ تمہارے درجات بلند ہوں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود رسول اللہ نے جو اتنے فرشتوں کے سامنے جس چیز کو بیان کیا کہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں، تو اس میں سے پہلی چیز جو رسول اللہ نے فرمائی وہ یہی تھی کہ مومنین کو کھانا کھلانا، ان کی دعوت کرنا. دوسری بات جو ہے رسول اللہ نے فرمائی سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا. ویسے دوسری حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص پہلے سلام کرتا ہے اس کو 69 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، جو جواب دیتا ہے اس کو 1 نیکی کا ثواب ملتا ہے. سلام کرنے والا جب کرتے ہے اس کے لیے مستحب ہے، لیکن جو جواب دیتے ہیں اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے. اگر جواب نہ دے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. البتہ اگر جمعہ ہو رہا، خطبہ ہو رہا ہو تو وہاں پر پھر کوشش نہیں کرنی چاہیے. لوگ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر سلام کا جواب دیں گے تو ان کی نماز میں اشکال ہوتا ہے. تو اس لیے بہرحال جب یہ جمعہ کا خطبہ ہو یا نماز جماعت ہو اس وقت نہیں کرنا چاہیے. ویسے ہر حال میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہل کریں، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، جو بھی ہو. ایک دعا ہے اور اسلام درس دیتا ہے پیس کا، امن کا. یعنی السلام علیکم جب کہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پیس اپون یو. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں آپ پر نازل ہوں. تو یہ اسلام ہے کہ جب بھی کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی دوسرے سے ملتا ہے تو پہلا کام وہ یہی کرتا ہے کہ ایک وش کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ تمہاری سلامتی کے لیے. اور تیسری چیز جو رسول اللہ نے فرمائی وہ یہ تھی نماز شب، دا نائٹ پریئر. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ نماز شب ادا کریں. اور یہ نماز شب 11 رکعت ہے. اس کی آخری جو 3 رکعت ہیں، 2 رکعت نماز شب اور 1 رکعت نماز وقت، یہ 3 رکعت، یہ ٹوٹل 11 رکعت ہمارے لیے مستحب ہیں. لیکن ان 11 میں سے جو 3 رکعت ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واجب تھی. اور پورے قرآن میں مقام محمود، دا موسٹ ہائیسٹ پلیس، یا وہ مقام جو بہت زیادہ، جس کی تعریف کی گئی ہے، جو بہت زیادہ بلند مقام ہے. قرآن پاک میں اگر کسی عمل کے ذریعے
وہ مقام محمود بلند ترین تعریف شدہ مقام اگر کسی کو مل سکتا ہے تو قرآن یہی کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ تم رات کو نماز شب ادا کرو تاکہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود عطا کرے۔ یعنی درجات بلند ہونا، خدا کے قریب ہونا، مقام محمود تک پہنچنا، تو اس کے لیے 3 اعمال ہیں۔ ایک مومنین کو کھانا کھلانا، دوسرا سلام کرنا، اور تیسرا نماز شب ادا کرنا۔ صلوات پڑھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا اور آخرت کے خطرات سے، ایکسیڈنٹ سے، خطرات سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، مس فارچون سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کون سے وہ اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں اور برزخ میں اور آخرت میں انسان مشکلات، پریشانی، خطرات اور عذاب سے محفوظ رہتا ہے؟ تو اس میں 3 چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ پہلی چیز ہے خشیت، دوسری ہے قناعت، اور تیسری عدالت۔ انسان کے دل خشیت الہی رکھتا ہو۔ There must be fear of Allah subhanahu wa ta'ala in our hearts. اور جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، anyone who is scared of torture of Allah subhanahu wa ta'ala will never commit any sin. جس کو معلوم ہے کہ اللہ ہر جگہ، اللہ حاضر و ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، روز معاشر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تو پھر ایسا شخص جس کے دل میں خشیت الہی ہے وہ شخص کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ تو پہلی چیز کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت خطرات سے بچ سکتا ہے وہ ہے خشیت الہی۔ دوسری چیز ہے قناعت، چاہے امیر ہو انسان یا غریب ہو، ہر حال میں کنٹینٹ رہے۔ امیر ہو تو تب بھی تھوڑا کھائے، اتنا پہنے، اتنا کھائے جتنا اس کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، اسراف میں گناہ میں آ جائے گا۔ اگر غریب ہو تب بھی ظاہر ہے کہ جو کچھ اس کو اویلیبل ہے تو انسان قناعت کرے۔ تو جو شخص خشیت رکھتا ہے اور قناعت کرتا ہے، اور تیسری چیز ہے عدالت، جو ہم عام اکثر ہم سے نہیں ہوتی۔ عدالت، انصاف کرنا، چاہے انسان غصے کی حالت میں ہو، چاہے انسان خوشی کی حالت میں ہو، چاہے انسان غم کی حالت میں، کسی بھی حال میں ہو، انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کے لیے اور سب کے لیے جسٹ بنے، عدالت قائم کرے۔ جسٹس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور ہر وہ شخص جو عادل نہیں ہے، جو عدالت نہیں کرتا، وہ ظالم ہے، اور اللہ ظالمین پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ ظالمین سے دور ہے۔ اور آخری سوال جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا، وہ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالی لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ تو وہ بھی 3 ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس میں سے پہلا ہے بخل، اسٹنجینس، انسان کنجوس بن جاتا ہے، یا تو انسانوں کو ہیلپ کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، یا پھر یہ ہے کہ خدا کے راستے میں کبھی خرچ نہیں کرتا، خمس واجب ہے نہیں دیتا، زکوٰۃ واجب ہے نہیں دیتا، اس کے علاوہ کبھی کوئی فقیر آ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، چیریٹی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ یعنی اللہ جو دیتا ہے انسان کوشش کرتا ہے کچھ بھی نہ جائے، اور اگر کچھ کرتا ہے تو پہلا کٹ انسان اللہ کے راستے میں جو کر رہا ہوتا ہے اسی کو لگاتا ہے کہ سب سے زیادہ میرا مال اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ تو خداوند متعال جہنم میں پہلے ان لوگوں کو پھینکے گا جو بخیل ہیں۔ تو ان البخیل بعید من الناس وبعید من اللہ وقریب من النار، کہ جو شخص بخیل ہے وہ لوگوں سے بھی دور ہوتے ہیں، اسے لوگ بھی محبت نہیں کرتے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لیکن جہنم کی آگ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس لیے جو کچھ خدا عطا کرتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ جنراسٹی انسان کرتا رہے۔ دوسری چیز جو انسان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بناتی ہے وہ ہوائے نفس، the lusty desires, whatever I am wishing that must be fulfilled، چاہے دوسرے مر بھی جائیں، دوسروں کی انسلٹ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میری کہی ہوئی بات پوری ہو، میں نے جو کہہ دیا بس وہی حرف آخر ہے۔ تو جو ہوائے نفس اپنے نفس کو فالو کرتا ہے، اپنی
لسٹی ڈیزائر کو فالو کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرتا ہے، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور آخری بات ہے عجب، انسان اپنے آپ سے محبت کرے، لو آف سیلف۔ وہ لوگ جو اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، کبھی انسان اپنی بیوٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو محبت، کبھی مال کی وجہ سے، میں بہت امیر ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، یا میں فلاں کا بڑا ہوں، میں میرا اتنا اقتدار ہے، میرے پاس یہ سٹیٹس ہے، میرے پاس یہ مال ہے، میرے پاس اتنا علم ہے، کسی بھی وجہ سے، علم کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، اختیارات کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جب انسان اپنی ذات کی محبت میں انوالو ہو جاتا ہے تو یہ ذات کی محبت، the love of self will throw the mankind into the hellfire۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تینوں سے، کہ جو چیزیں انسان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بناتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پہلی چیز ہے بخل، دوسری چیز ہے ہوائے نفس، اور تیسری چیز ہے، اور جو پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ان ہستی چہاردہ معصومین خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ دنیا میں محمد والے محمد کے راستے پر گامزن رکھ، اور روز محشر محمد والے محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ جس طرح نماز میں تو نے معراج رکھی، ہم سب کو یہ معراج نصیب فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کی انوار طیبہ اور طاہرہ کی ہمیں زیارت نصیب فرما۔ حج و زیارت ہم سب کو مشرف فرما۔ جو مومنین مومنات بیماروں نے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو مومن مومنات رزق و روزی کی پریشانی پروردگارہ بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما۔ خداوند آج کس عظیم دن کے واسطے سے اور نعمت سے ہمارے امام کا جلد ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے یاران و انصار میں ہمیں شامل فرما۔ اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے مرحومین کے والدین کے گناہوں کو مٹا دے۔ پروردگار وہ مومن مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، بحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی رات اور ان کے واسطے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کے اندر بہشت کے دروازے کھول دے۔ پروردگارہ ہم سب کو ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی غلام اور عاشق بنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين۔